امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے خلاف فتوے دیتے تھے، حضور سے بڑا کوئی امام نہیں۔ قبر رسول سے امام اعظم کو جواب سلام آیا، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ 2 شعبان ہے اور ساری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سارے شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں جن کو بزرگان دین سے جلن اور حسد ہوتی ہے۔ اب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لوگ بھی ماننے لگے ہیں جو غیر مقلد ہوتے ہیں۔ میری مراد ذاکر نائک سے ہے کہ ذاکر نائک نے بھی اپنے اس بیان میں کہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ کمپلیٹ مسلک ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قبر شریف پر جب حاضری دی اس کے بعد آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، یعنی اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر پاک سے امام اعظم کو یہ جواب دے کر مسلمانوں کا امام بنایا ہے۔ آج کوئی سنی مسلمان ان کو امام نہیں بنایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے خود ان کو امام بنایا مسلمانوں کا۔ اب رہی بات انجینئر مرزا کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ امام اعظم حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس لیے حضور کو امام اعظم کہنا چاہیے۔ اگر نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم امام مانیں گے، امام کہیں گے، تو یہ حضور کی شان میں گستاخی ہوگی۔ ہم اس کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضور سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، اسی طرح حضور سے بڑا کوئی مفتی بھی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب اپنے بیانات میں مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم سعودی، مفتی اعظم سعودی بولتے رہتے ہیں، تو حضور سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اگر سعودی عرب کے کسی مفتی کو مفتی اعظم کہا ہے تو پھر یہ بھی گستاخی ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس مفتی کے بارے میں تو پتہ نہیں، لیکن امام اعظم کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھی ہوئی ہے روایت کہ امام اعظم کا لقب اور خطاب خود حضور نے اپنی قبر شریف سے امام اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قبر رسول سے جواب آیا تو ہم نہیں مانتے، قبر رسول سے کیسے جواب آ سکتا ہے؟ تو بھائی ذاکر نائک صاحب جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آج بھی ان کو الہام ہوتا ہے، اور الہام اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ ان کا خود کا کہنا ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا جو حال ہی میں ان کا دورہ ہوا اسپیچز اس میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ تو جب الہام اللہ کی طرف سے آج بھی آ سکتا ہے ذاکر نائک جیسے بندوں کو، تو جن کو اللہ نے پوری امت کا امام اعظم بنایا ہے، ان کو اگر خبر رسول سے خطاب آ جائے، جواب آ جائے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام کہنا، ابھی ہم نے سن لیا کہ یہ قبر رسول سے خطاب ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اللہ رب العزت بتاتا ہے، ان کی شان، ان کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بھی تعلیم دینے والے ہیں جو ابھی آپ سے ملاقات نہیں کیے ہیں۔ لما یلحقوا بہم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیت میں کن لوگوں کی طرف یہ بات کی جا رہی ہے؟ کون لوگ ان سے مراد ہیں جو آپ سے ابھی ملاقات نہیں کیے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ابن فارس میں ایک شخص ہوگا جس کی خوبی یہ ہوگی کہ اگر ایمان یا علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہو، اتنی بلندیوں پر بھی ہو، تو وہ جا کر وہاں سے اس کو حاصل کرے گا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ اور جستجو علم کے متعلق لوگوں نے دیکھی تو پھر بے ساختہ کہہ دیا کہ یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اے امام اعظم، یہ آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس دور میں تھے؟ صحابہ اکرام کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کی ہیں، صحابہ اکرام سے روایات لی ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم وہی بتائیں گے کہ کتنے صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے اور کن کن احادیث کے بارے میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لفظ امام پر کہ امام اعظم کو امام اعظم کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا، یعنی جس نے امام اعظم کی پیروی کی، اللہ رب العزت کھلے الفاظ میں فرما رہا ہے، قیامت کے دن یوں فرمائے گا کہ اے امام اعظم کی پیروی کرنے والوں جمع ہو جاؤ، ایسا بلائے گا۔ کسی نے امام شافعی کی پیروی کی، امام شافعی کے ساتھ بلائے گا۔ امام احمد بن حنبل کی پیروی کی، امام احمد بن حنبل کے ساتھ بلائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی
پیروی کی ان کے نام کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا جس نے ان کی پیروی کی ہوگی۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے دنیا میں جلیل القدر ائمہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر پریشان وہ ہوگا جو کسی کو یہاں پر اپنا امام نہیں مانا تھا اور بڑا فخر کرتا تھا کہ میں کسی کو امام نہیں مانتا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العزت لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا، جمع کرے گا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ فرمایا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امتحانات میں ڈالا تھا اور امتحانات میں کامیابی ان کو ملی، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا امام ہوتا ہے، بغیر امام کے قوم نہیں چلتی، اور جس قوم کا کوئی امام نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک سورت ہے الفرقان، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقی بنا، پرہیزگار بنا، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف متقی بننے کی دعا نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ تو کیا پتہ چلا امام کا لفظ قرآن میں ہے اور امام کا ہونا شرط ہے قوم کے لیے۔ جس قوم کا کوئی امام نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی شیخ نہیں ہوتا کامل تو پھر اس کا شیخ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے بندے جن کا پوری امت پر احسان ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری کڑی محنت پوری زندگی صرف کر کے احادیث سے ایسے اصول بیان کر دیے، قرآن حدیث سے ایسے اصول قیامت تک امت کو حل نکالنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی کرتے تھے اہل بیت کا، اللہ والوں کا۔ ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آ کر آپ کو مسائل پوچھ رہے ہیں آپ سے اور آپ لوگوں کو مسائل کا جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بہت دیر تک کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر امام جعفر صادق پر نہیں پڑی تھی۔ جب نظر پڑی تو اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا یا پہلے میں آپ کو دیکھ لیتا تو ہرگز آپ کھڑے ہوئے نہ ہوتے اور میں بیٹھا ہوا نہ ہوتا، یعنی میں آپ کے ادب میں اٹھ جاتا اور آپ کو بیٹھنے کے لیے عرضی رکھ دیتا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں اے امام اعظم بیٹھو اور پھر لوگوں کو مسائل کا جواب دیتے رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، یعنی احادیث بیان کرنا اور ان کا حل کرنا، لوگوں کو ان کے مسائل کا حل نکال کر دینا، یہ ہمارے آباء و اجداد کی علامت اور سنت رہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شان ہے۔ امام باقر نے ایک مرتبہ آپ کی خوبی اور آپ کا علم اور ہنر دیکھ کر آپ کی پیشانی چومی تھی، اور جب پیشانی چومی تو امام اعظم نے یہ عرض کیا تھا اے امام باقر آج آپ نے میری پیشانی کو بوسہ لے لیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ مجھ کو جلا نہیں سکتی۔ یہ امام اعظم کا عقیدہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے اور ان کے علم کا کمال دیکھنا ہے، ان کی شخصیت کو جاننا ہے وہ کیسے بڑے عالم بنے، تو خود امام اعظم فرماتے ہیں اگر مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 سال کی صحبت نہ ملتی تو پھر میں نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ پتہ کیا چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو علم و ہنر، علم و فن عطا فرمایا وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے طفیل عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔